کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، ہم جو ہے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن فرسٹ ایئر کا چیپٹر نمبر 11 ڈسکس کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے چیپٹر نمبر 10 کو پڑھا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم نے پڑھنا ہے متعدد امراض کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ متعدد امراض جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ متعدد امراض کہتے کسے ہیں؟ ڈیئر اسٹوڈینٹس، متعدد امراض سے مراد وہ بیماریاں ہیں جو ایک بیمار فرد سے تندرست فرد میں منتقل ہوتی ہے۔ مختلف ذرائع کے ذریعے یہ بیماریاں جو ہیں بیمار افراد سے تندرست افراد میں منتقل ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں تو ان بیماریوں میں ڈینگی شامل ہے۔ ڈینگی کے بعد کرونا وائرس ہو گیا، اس کے بعد تپ محرکہ یا ٹائیفائڈ جسے کہتے ہیں، اس کے بعد یہ ڈیئر اسٹوڈینٹس چیچک ہو گئی، خسرہ ہو گیا، چھوٹی چیچک۔ یہ تمام کی تمام بیماریاں جو ہیں ایک بیمار فرد سے تندرست افراد میں منتقل ہوتی ہیں۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ذرائع ہیں جن ذرائع سے یہ بیماریاں جو ہیں بیمار افراد سے تندرست افراد میں منتقل ہوتی ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے جو ذریعہ ہے وہ ہے میل جول کے ذریعے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک رسم بھی ہے اور سنت بھی ہے کہ جب ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے افراد جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں، ان سے بیمار فرد سے ملتے ہیں، تو جب وہ کھانستا ہے، کھانسنے کے ذریعے بھی جو ہے جراثیم فضا کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور وہاں سے تندرست افراد جب سانس لیتا ہے تو اس کی سانس کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جس سے ایک تندرست آدمی جو ہے وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے چھینکنے سے بھی، اس کی بلغم کے ذریعے بھی جو ہے جراثیم جو ہوتے ہیں وہ فضا میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک تندرست فرد جو اس کی بیمار پرسی کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے، اس کے سانس لینے سے وہ جراثیم جو ہیں تندرست فرد کے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں، اور تندرست افراد جو ہیں وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو ذریعہ ہے وہ ہے ہوا کے ذریعے۔ اب ڈیئر اسٹوڈینٹس، جب ایک بیمار فرد چھینکتا ہے، کھانستا ہے، یا بلغم کے ذریعے جو ہے جب کھانستا ہے تو وہ جراثیم جو ہے فضا کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جب کوئی تندرست آدمی اس ہوا میں سانس لیتا ہے تو سانس لینے کے عمل کے دوران وہ جراثیم جو ہیں ناک کے ذریعے ایک تندرست آدمی کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور تندرست آدمی بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے خوراک کے ذریعے۔ اب ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ جب کوئی خوراک جو غذا ہوتی ہے، پھل ہوگی، سبزیاں ہوگیاں، اگر وہ جراثیم سے بھری ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو کھانے سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جو تندرست افراد ہیں وہ اس سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ مطلب کہ جراثیم آلودہ جو سبزیاں ہیں، جراثیم آلودہ پھل کو جب ایک تندرست آدمی کھاتا ہے تو کھانے سے جو ہیں وہ جراثیم اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایک تندرست فرد کو بیمار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اگلے نمبر پر جو اس کا ذریعہ ہے وہ ہے پانی اور مشروبات کے ذریعے۔ اب ڈیئر اسٹوڈینٹس، جراثیم آلودہ پانی اور جراثیم آلودہ مشروبات جو ہیں، جب ایک تندرست فرد جو ہے اس کو پیتا ہے، ان مشروبات کو پیتا ہے یا اس پانی کو پیتا ہے، تو پینے کے دوران وہ جراثیم جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جس سے ایک تندرست فرد جو ہے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پر جس کا ذریعہ ہے وہ ہے جلد کے زخم کے ذریعے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جب ایک فرد جس کے جسم کے اوپر کوئی زخم ہو، جب وہ کسی بیمار آدمی کے قریب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے چھینکنے سے، اس کے کھانسنے سے وہ جراثیم فضا کے ذریعے اس زخم کے اوپر آتے ہیں اور زخم کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جس سے ایک جو تندرست فرد ہے وہ بھی کیا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ جو ہے کاٹنے والے کیڑے مکوڑوں کے ذریعے۔ اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈینٹس، کاٹنے والے کیڑے مکوڑوں سے مراد مچھر ہے یا کھٹمل ہے۔ اب مچھر جو ہے جب کسی بیمار آدمی کے اوپر بیٹھتا ہے اور اس کو کاٹتا ہے تو کاٹنے کے بعد جو ہے وہ جو جراثیم ہوتے ہیں مچھر کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہی مچھر جب کسی تندرست آدمی کے اوپر بیٹھتا ہے اور اس کو کاٹتا ہے تو کاٹنے سے وہ جراثیم جو ہوتے ہیں ایک بیمار آدمی سے تندرست آدمی کے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں۔
جس سے ایک تندرست آدمی بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جی نیکسٹ نمبر ہے جی مکھیوں کے ذریعے۔ اب ڈیئر اسٹوڈینٹس دیکھیں جو مکھیاں ہوتی ہیں جب وہ کسی بیمار فرد کے جو بلغم ہے اس کے اوپر بیٹھتی ہیں اور وہاں سے وہ جراثیم ان کے پروں کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور جب یہ مکھیاں کسی پھل سبزی وغیرہ کے اوپر بیٹھتی ہیں تو وہ جراثیم پھل یا سبزی پہ آ جاتے ہیں، اور یہی پھل یا سبزیاں جب ایک تندرست آدمی کھاتا ہے تو کھانے سے وہ جراثیم ایک تندرست آدمی کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے ایک تندرست آدمی بھی بیمار پڑ جاتا ہے۔ اس کا اگلا جو ذریعہ ہے پھیلنے کا وہ ہے مریض کے کپڑے پہننے سے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں جو ایک مریض ہے، بیمار فرد ہے، جب وہ چھینکتا ہے یا کھانستا ہے تو کھانسنے سے یا چھینکنے سے وہ جراثیم جو ہے اس کے کپڑوں کے اوپر آ جاتے ہیں، اور اگر یہی کپڑے کوئی تندرست فرد پہن لیتا ہے تو پہننے سے وہ جراثیم جو ہیں اس کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اس سے ایک تندرست فرد جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو اس کا ذریعہ ہے وہ ہے نقل مکانی کے ذریعے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں کہ ایک مریض جو ہے جب وہ ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ نقل مکانی کرتا ہے، دوسری جگہ جاتا ہے اور وہاں جا کے جب وہ کھانستا ہے چھینکتا ہے تو کیا ہے کہ فضا کے اندر جراثیم جو ہیں داخل ہو جاتے ہیں، اور فضا سے جب کوئی تندرست آدمی جب سانس لیتا ہے تو سانس لینے کے عمل کے دوران وہ جراثیم جو ہیں اس تندرست آدمی کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے ایک تندرست فرد جو ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈیئر فرینڈز اگلا جو ذریعہ ہے وہ ہے ذی روح اشیاء کے ذریعے۔ اب ذی روح سے مراد کیا ہے کہ جس کی روح نہیں ہوتی۔ ذی روح اشیاء میں جو ہے کمبل ہو گیا، بستر ہو گیا، یا ہوٹلوں کے برتن ہو گئے۔ جب ایک بیمار آدمی ہوٹلوں کے برتن کے اندر کھانا کھاتا ہے یا ہوٹل کا کمبل استعمال کرتا ہے تو اس کے ذریعے جو ہے جب وہی برتن، وہی کمبل، وہی بستر اگر کوئی تندرست آدمی دوبارہ وہ استعمال کرتا ہے تو وہ جراثیم جو ہیں بیمار فرد سے تندرست آدمی کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے ایک تندرست آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو اگلا ذریعہ ہے وہ ہے انتقال خون کے ذریعے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک بیمار آدمی کا جب بلڈ لیا جاتا ہے تو جراثیم جو ہیں ایک بیمار آدمی کے خون سے جب وہی خون کسی تندرست آدمی کو دیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جراثیم بیمار آدمی کے جسم سے نکل کر تندرست آدمی کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے تندرست آدمی بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کسی بھی وجہ سے کسی آدمی کا خون لینا ہو تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے خون کو ٹیسٹ کر لیا جائے۔ خون ٹیسٹ کرنے کے بعد مکمل طور پہ چیک کرنے کے بعد کہ اس آدمی کو کسی قسم کی کوئی متعدی مرض نہیں ہے تو اس کے بعد اس کا خون لیا جائے اور پھر تندرست آدمی کو خون لگایا جائے۔ یہ بھی ذریعہ ہے متعدی امراض کے پھیلنے کا۔ اس کے بعد یہ اگلا جو ذریعہ ہے متعدی امراض کے پھیلنے کا وہ ہے سفر کے ذریعے۔ اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ جب ایک تندرست آدمی کہیں پہ سفر کرتا ہے تو گاڑی میں جب وہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہیں پہ کوئی بیمار فرد بھی بیٹھا ہوتا ہے، جب وہ بیمار آدمی کھانستا ہے، چھینکتا ہے تو کھانسنے اور چھینکنے کے دوران جو جراثیم ہوتے ہیں وہ فضا میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہی جراثیم جب کوئی تندرست آدمی سانس لیتا ہے تو سانس لینے کے عمل کے دوران تندرست آدمی کے جسم میں وہ جراثیم داخل ہو جاتے ہیں، جس سے ایک تندرست آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے پڑھا تھا متعدی امراض کے پھیلنے کے ذرائع۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔